بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 3 جون منگل کے دن کا یہ اہم خبریں اور تفصیل اس کا تجزیہ۔ خبریں اس وقت تحریک انصاف کی سربراہی میں سب سے بڑی خبر جو عمران خان آج پیٹرن ان چیف مقرر ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیرسٹر گور کیا چیئرمین موجود ہیں یا فارغ ہو گئے؟ احتجاجی تحریک سے علی مین گنڈا پور کو کیوں آؤٹ کیا گیا؟ احتجاج لیڈ کرنے والے 2 اہم رہنما عمران خان نے چن لیے۔ علیمہ خان کو خان ملاقات سے روکا گیا اور علیمہ خان نے پھر باہر بڑے انکشافات کیے، جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں بھی انہیں دی گئیں۔ اس کے ساتھ زلفی بخاری کی اوورسیز خان رہائی تحریک میں انٹری، پشاور میں فیلڈ مارشل کی گنڈا پور سے ملاقات، شہباز شریف بھی شامل۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا کے اندر بھی رجیم چینج کی تیاریاں ہیں، بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہے۔ صحافت اور پریس فریڈم کی رپورٹ بھی آئی۔ قومی اسمبلی کا 10 جون کو بجٹ کے لیے اجلاس، لیکن آدھا بجٹ کھڑے کھڑے غائب، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے مقابلے میں چین ایک نیا ادارہ بنا رہا ہے، دنیا 2 حصوں میں تقسیم، اور ایک اسلامی ممالک میں عید نہیں منائی جا رہی قربانی کے لیے، قحط سالی کا خطرہ۔ تفصیل سے بات کریں، جوڑیالہ جیل میں آج اہم معاملہ تھا خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے۔ تحریک انصاف ایک بڑے اہم موڑ پر ہے۔ عمران خان نے آج پیٹرن ان چیف کا عہدہ لے کر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف وہ پارٹی کے نظریاتی اور عملی رہنما ہیں۔ قیادت کے اندر اختلافات ہیں، بیانی کی کمزوری ہے، گورننس کا مسئلہ ہے، مزاحمت کا معاملہ ہے، اب یہ سب کچھ عمران خان خود طے کریں گے۔ یہ جو پیغام عمران خان کا عوام تک پہنچتا ہے یا بیچ میں لوگوں سے فلٹر ہوتا ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج ملاقاتوں کا دن تھا اور اس میں جو 6 لوگوں کی لسٹ تھی اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کا نام نہیں تھا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی اور پھر ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی آئی بعد میں۔ علیمہ خان کی آج فیملی کی ملاقات بھی تھی، اور علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہونے دی، عظمیٰ خان ملی، نورین خان ملی، اور یہ 10 مئی کے بعد ان کی دوسری ملاقات انہوں نے روکی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں دونوں بہنوں کی جو ملاقات اور پیغام عوام تک پہنچا، بیرسٹر گور اور علیمہ خان کے بیانات میں ایک چیز مشترک ہے، تحریک انصاف کے عمران خان کا پیٹرن ان چیف قرار دینے کا معاملہ۔ اور یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، یہ آپ کو ذرا سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اور یہ پھر بیرسٹر گوہر کی جو پریس کانفرنس اور علیمہ خان کی پریس کانفرنس دونوں کو سامنے رکھ کے تفصیل سے ان کا تجزیہ کریں گے۔ اطلاعات جو آ رہی تھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری، کہ عمران خان بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کا فیصلہ کر رہے تھے، اور بیرسٹر گوہر نے پارٹی کے آئین کے متعلق، قانون کے متعلق بتایا کہ وہ پارٹی کے چیئرمین سے ہٹے تو پارٹی ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے عمران خان کو پیٹرن ان چیف کا عہدہ لینا پڑا۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جنگل کے بادشاہ نے اتنا بڑا عہدہ لے لیا، شہباز شریف نے سکندر اعظم کا عہدہ لے لیا، تو خان کی تو 30 سال کی سٹرگل ہے، تاریخ ہے، وہ تحریک انصاف کے روح رواں ہیں، ان کے لیے پیٹرن ان چیف بننا ضروری تھا، کیونکہ جیل سے خان نے یہ تحریک لیڈ کرنی ہے، یہ یاد رکھیں، ان کے پاس عہدہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، عدالتیں، قانون، آئین، کوئی بھی خان کو اس عہدے سے نہیں ہٹا سکتا، نہ نااہل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پارٹی کے بانی ہیں، روح رواں ہیں، اور یہ ویسے نظریاتی رہنما تو ہیں لیکن رسمی طور پر چیئرمین ہوں یا نہ ہوں، اصل پارٹی کا ویژن اس عہدے کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، وہ بلند اور مقام جو پارٹی میں سب سے اوپر سرپرست اعلیٰ کا حالت ہے، عمران خان وہ ہے۔ اب یہ ٹیکنیکل قانونی بات ذرا سمجھے، بیرسٹر گور کو چیئرمین اس وقت بنایا گیا تھا جب الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کے بعد خان کو پارٹی کے چیئرمین سے نائل کیا۔ اب تحریک انصاف نے جو انٹرا پارٹی انتخابات کروا کے بیرسٹر گور کو چیئرمین منتخب کیا، الیکشن کمیشن نے انتخابات کو تسلیم نہیں کیا، تحریک انصاف کی رجسٹریشن تک نہیں مانی۔ تحریک انصاف کو اپنا وجود رکھنے کے لیے قانونی طور پر عمران خان کی جگہ کسی کو چیئرمین رکھنا ضروری تھا۔ عمران خان نے لیکن اب اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلتے ہوئے چال کرتے اسٹیبلشمنٹ کی بڑی واردات کو ناکام کیا ہے یہ، اور اندرون خانہ میں اطلاعات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیرسٹر گور سے خان مطمئن نہیں تھے، لیکن یہ جو آئینی اور قانونی پہلو بیرسٹر گور نے رکھا نا کہ چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے بعد جب تک نیا چیئرمین نہیں آئے گا، الیکشن نہ کروائے گا، تو الیکشن کمیشن پوری پارٹی کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے، رجسٹریشن ختم کر سکتا ہے، کیونکہ انتخابی نشان تو پہلے چھین چکے ہیں، اور پھر تحریک انصاف کا یہ ڈھانچہ بھی رکھنا ہے، تو خان نے پھر بیرسٹر گور کو پارٹی میں رکھا، مطلب چیئرمین کے لیے یہ مجبوری تھی۔ پریس کانفرنس میں بیرسٹر گور نے کہا بھی مجھے ہٹائیں کہ دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے پارٹی کا۔ اب خان پیٹرن ان چیف کا ٹائٹل اور چیئرمین نہ ہوتے ہوئے بھی پوری پارٹی ان کے کنٹرول میں، اور اس ٹیکنیکل معاملے کو آئینی اور قانونی اعتبار سے سمجھنا ضروری تھا، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے پڑے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، یاد رکھیں ان کے لیے بڑا ضروری تھا۔ اس کی ایک میں آپ کو مثال دوں، 2017 میں نواز شریف جب نون لیگ کا پیٹرن چیف بنا، اس وقت نائل ہو چکا تھا پاناما، پوری کی پوری اسمبلی لندن جا کے نواز شریف سے پوچھتی تھی اب کرنا کیا ہے۔ تحریک انصاف کو تو چونکہ یہاں رہنماؤں کو توڑنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا چکا ہے، خان کو پارٹی کو انٹیکٹ بھی کرنا ہے، جوڑنا بھی، یہ 30 سال کی محنت ہے خان کی، یہ بیبی پروجیکٹ ہے، اس لیے عمران خان پیٹرن ان چیف کے طور پر پارٹی کی گرپ مکمل طور پر سنبھال چکے ہیں۔ اب آپ بیرسٹر گور کے بیانات پریس کانفرنس، علیمہ خان کے بیانات پریس کانفرنس کو سامنے رکھیں،
علیمہ خان نے آج پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا کہ انہیں ڈیل کی پیشکش کی گئی کہ خان کا پیغام عوام تک نہ پہنچائیں، میڈیا سے، صحافیوں سے، ولاگر سے کچھ وقت کے لیے فاصلہ رکھیں، خاموش ہو جائیں. لیکن ان کا موقف بڑا سادہ تھا کہ خان کا پیغام نہیں چھپا سکتی، یہ عوام تک خان کی امانت پہنچانی ہے. اور جو بات علیمہ خان کرتی ہیں، یاد رکھو بیرسٹر گور نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں. اب علیمہ خان کو صحافیوں سے، میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ وہ عمران خان کا نام لیتی ہیں، اس کا پیغام دیتی ہیں. وہی کام ہم سب کرتے ہیں. اسی کی سب سے بڑی تکلیف ہے. یہ سارے چینلز کیوں بند کیے جاتے ہیں، بین کیے جاتے ہیں؟ آپ کا بھائی بھی کیوں بین ہے؟ اسی لیے علیمہ خان کو نہ تو دیکھیں صحافیوں کو یا ولاگرز کو کوئی انفارمیشن ان سے چاہیے ہوتی ہے، وہ تو پریس کانفرنس میں آ کے بتا دیتی ہیں سب کچھ. جو خبر آتی ہے اس پہ پھر ہمارا تجزیہ آتا ہے، لوگ سن لیتے ہیں. اب علیمہ خان کے علاوہ کسی اور کے بیان کو تو لوگ مانتے ہی نہیں. اب جو لوگ ریگولر سنتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے بھیجے ہوئے، یہ بلوائے ہوئے، بلکہ یہ تنویر احمد صاحب ہوں، بزنس مین جو امریکہ سے آئے، وہ تفصیل سے ویلاگ میں بتایا ہے جب ان کی پہلی ملاقات ہے. دوسری ملاقات کا بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ عمران خان کے سر میں اس دن درد تھا بڑا سا، اور عمران خان نے، انہوں نے بڑا اصرار کیا ملاقات کی، عمران خان نے جھاڑ دیا. یہ کیونکہ 9 مئی پر اسٹیبلشمنٹ کا یہ پیغام لاتے تھے کہ آپ معافی مانگیں. جب میں آپ کو ویلاگس میں بتاتے ہیں چیزیں بہت ساری نام کے بغیر بھی، درمیانی راستہ نکالنے کے لیے. اب کل جیو نیوز میں بھی آپ نے اس کی گفتگو سن لی ہوگی، تشدد، انتشار، وائلنس کی باتیں. حالانکہ عمران خان نے اچھا خاصا دھو کر بھیجا تھا. آج علیمہ خان نے بھی وہ بات کنفرم کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص بندے. اب علیمہ خان نے کھل کر اسے جنگل کے بادشاہ کا ذکر کیا. بیرسٹر گور وغیرہ نہیں کر سکتے. لندن پلان کا بھی آج انہوں نے ذکر کر کے قاضی فائز، چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ کے کردار کو ایک بار پھر لوگوں کے سامنے رکھا. ویسے تو وہ جانتے ہیں سب کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے، پارٹی کو ختم کرنے کے لیے تمام کوشش تھی، اور یہی چیز ہم آپ کو پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل اپڈیٹ دیتے ہیں. اب علیمہ خان اسٹیبلشمنٹ کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی، اور دیکھا جائے تو خان نہیں مانتا تو یہ بھی خان کی بہن ہے، کہاں مانیں گے، ایک ہی خون ہے. اس لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے علیمہ خان سے. بیرسٹر گور کے بیان پر دیکھیں، اچھا ان کا نام ملاقاتیوں میں شامل نہیں تھا، ان کی ملاقات ہوگی، علیمہ خان کو روک لیا. اب جو بیانات بیرسٹر گور صاحب کے آئے، پیٹر ان چیف کے طور پر خان کا نام دیکھے انہوں نے. عمران خان تو دیکھے اپنا نام اسٹیڈیم پر بھی لکھنا نہیں، ارباب نیاز اسٹیڈیم پر پسند کرتے تھے، وہ عہدوں کو کیا خاطر لائیں گے. یہ آئینی قانونی معاملہ تھا جس کی وجہ سے عمران خان نے کیا. اس پریس کانفرنس میں سب سے اہم معاملہ احتجاج کا تھا. یہ علیمہ خان نے ذکر نہیں کیا تھا اس کا. علی مین گنڈا پور کو احتجاج سے نکالا گیا کہ آپ صوبے کی گورننس کا خیال رکھیں، صوبے کی گورننس پر. اب یہاں اہم چیز گورننس کے حوالے سے آپ کو آج وہ جو ملاقات ہے، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی اور اہم ملاقات ہوئی ہے. اب ایک ایسے موقع پر آپ کو پتہ ہے بیرسٹر گور کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں جب یہ تحریک کا معاملہ ہے. اب صوبے کی گورننس سر آپ دیکھیں تو کیا ہے، ڈرون حملے بھی وہاں ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا کو NFC ایوارڈ کے بقایا جات بھی نہیں دیے جا رہے. سوات آپریشن کے جو IDPs ہیں ابھی تک انہیں ان کے پیسے نہیں ملے. افغانستان میں جو حکومت جرگہ کرتی ہے اس میں بھی خیبر پختونخوا حکومت کو نہیں شامل کرتے. ان کے مالی بقایا جات ہوں، صوبے کا جو حق ہو، یہ نہیں دیا جاتا. علی مین کی مرضی کے بغیر چیف سیکرٹری اور IG خیبر پختونخوا بھی نہیں تبدیل ہو سکتا، مطلب وہ چاہیں بھی تو. اب صوبے میں کیا گلیاں نالیاں پکی کرنے، ٹیوب لائٹیں لگوانے، اس کے لیے تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. 6 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے اور ان کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہیں اس وقت. تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ، صوبائی حکومت ہو، کابینہ ہو، وزیر ہوں، اور عمران خان کہیں آپ احتجاج میں شامل نہیں ہوتے. جس صوبے کے لوگ کہیں ہمیں گورننس نہیں چاہیے، ہمیں خان کی رہائی چاہیے، ووٹ آپ کو خان کی رہائی پر دیا ہے. اسی لیے بہت ساری باتوں میں ایمبیگوٹی، مطلب سمجھ نہیں آتی وہ. اب فیلڈ مارشل کی چونکہ ملاقات آج پشاور میں ہے، خاص طور پر اب چونکہ احتجاج کا معاملہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے شہباز شریف بھی ہے وہاں. اب پارٹی میں عمران خان نے جو نمائندگی احتجاج کی دی ہے وہ عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ کو دی ہے. بیرسٹر گور کو ڈپلومیٹک برادری یا رابطوں کے ساتھ ملاقاتیں، غیر ملکی سفیر وغیرہ، عدلیہ کے کیسز یہ ڈیل کریں گے. اچھا اس میں جو سب سے آسان کام ہے کیونکہ احتجاج میں نہیں نکلنا پڑتا، وہ ڈیل کریں گے وہاں. احتجاج میں ویسے بھی بیرسٹر صاحب نہیں آتے. علی مین گنڈا پور 22 مئی کو ویسے ڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ مجھے خود عمران خان نے احتجاج لیڈ کرنے کا کہا. حالانکہ اس کے بعد پھر علی مین گنڈا پور صاحب کی طرف سے کوئی لائے عمل نہیں آیا، کوئی تیاریاں، کوئی بیانات نہیں آئے. اب تحریک کو بلا شبہ عمران خان جیل سے لیڈ کریں گے، لیکن عمران خان جیل میں، یاد رکھیں. اس لیے یہ معاملہ، یہ فیصلہ بڑا ہے میں پالیسی سازی کا. اب گراؤنڈ پہ جو لوگ کام کرنے والے سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کریں گے. خیبر پختونخوا کے وسائل آپ دیکھنے ہیں کہ جنید اکبر اور علی امین آپس میں کیسے ڈیل کرتے ہیں اور اسے کس طرح ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یہ سب سے اہم معاملہ ہوگا. اب اوورسیز پاکستانی بھی خم ٹھوک کے سامنے آ رہے ہیں. شایان علی کا آپ نے دیکھا آج صبح، زلفی بخاری بھی اب اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ میں وزن ڈال رہے ہیں، خان رہائی پر تحریک. تو یہ بیک وقت پاکستان اور انٹرنیشنل شروع ہوئی تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا مومنٹم پڑے گا، اس کے نتائج آپ کو نظر ضرور آئیں گے. ابھی بشرا بی بی کے حوالے سے خان کا بیان جو عمران خان نے حال ہی میں دیا کہ بشرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہ DGI کے عہدے میں ٹرانسفر کے بعد ملاقات سے انہوں نے انکار کیا تھا. اب انہیں اس وقت بے گناہ جیل میں رکھا گیا. اس بیان کے بعد خان کے بشرا بی بی پر اذیتوں کا سلسلہ بڑھ گیا ہے. آج ان کے وکلاء کے ذریعے
زلفی بخاری کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے جو اسٹیٹمنٹس آئیں کہ بشریٰ بی بی کا ایک پیر بالکل نیلا ہو چکا ہے، ان کے سیل میں جان بوجھ کر حشرات اللہ چھوڑے جاتے، کچھ پہلے سے ہی ہوں گے، انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اذیت دی جاتی ہے، جو کھانا دیا جاتا ہے جان بوجھ کر گھٹیا اور غلیظ کھانا دیا جاتا ہے، اس میں مٹی تک مل جاتی ہے، شاور کے پانی میں مٹی، تاکہ وہ ذہنی اذیت اور کوفیت کا شکار ہوں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل چل رہا ہے توڑنے کے لیے انہیں، تاکہ وہ جھک جائیں، خان کو جا کے بتائیں ڈیل کر لیں، آپ مان جائیں، میں تنگ آ گئی ہوں، لیکن انہیں پتہ ہے نہ تو بشریٰ بی بی یہ کرے گی نہ خان مانے گا۔ اب ان لوگوں کی طرف سے پیغام دیکھیں آیا کہ میڈیا کو بھی بتائیں، پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو یہ پاکستان کی عوام کو دیکھنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ کوٹ لکھپت میں بھی یہی ہو رہا ہے، یاسمین راشد کے ساتھ عمر چیمہ کی سماعت میں آج بھی ریکارڈ نہیں لائے۔ تحریک انصاف کے جو ہزاروں لوگ ہیں اس وقت 9 مئی کے بے گناہ کیسز میں، ان کے ابھی تک ٹرائل ہی نہیں ہوئے۔ یاسمین راشد نے دیکھیں گواہان کو کیا کہا کہ تم نے نواز شریف کی قبر میں نہیں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس وقت جو شخص بھی انہیں ایکسپوز کرتا ہے یہ دجالی بن کے اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں، چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہوں، مولانا صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہوں، صنم جاوید۔ اب صنم جاوید کی دیکھیں جج نے جان بوجھ کر کیس ملتوی کیا عید کے بعد لگاؤں تھا کہ عید وہ جیل میں گزارے، معصوم بچوں کی ماں کو جان بوجھ کر خاندان سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف پنجاب کی جعلی امی جان، ابھی اس کا نیا حکم آیا جی اب آپ پنجاب میں ویگو ڈالا نہیں چلا سکتے کہ نون لیگ کے لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا خوف پھیل گیا کہ ہمارے لوگ ڈرتے ہیں ویگو۔ بھائی تم لوگوں نے کیا کیا، قصوروار تھا، لیکن چونکہ یہ خوف اندر کا ہے، وہ ڈرتے ہیں ان کے لوگ ویگو ڈالا دے کے۔ دیکھیں ان کی آئی ڈیز آپ کو نظر نہیں آتی سوشل میڈیا، تحریک انصاف کی تو سمجھ آتی، یہ کیوں نہیں اپنی شکلیں لگاتے، ڈر خوف اتنا ہے۔ اب تحریک انصاف کا عدالتوں میں بھی دیکھیں جو خان کی جو جیل ملاقاتیں نہیں ہوتی اس پہ کیس میں وہ عدالت میں توہین عدالت کرتے ہیں اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف، نیاز اللہ نیازی نے بھی کی ہوئی ہے۔ 23 مارچ کی درخواست اب کل لگنے جا رہی ہے۔ کرتے کیا ہے، 2-3 ملاقاتیں بیچ میں ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ملاقات ہوگی کیس ڈسمس، اسی لیے معاملہ چل رہا ہے۔ اب معیشت کی بات کروں، بجٹ نزدیک آ رہا ہے، 10 جون کو اعلان ہے، اجلاس انہوں نے طلب کر لیا۔ حکومت جو بجٹ وہ کر رہی ہے جنہیں 85 روپے کی چینی سستی ہو کر 195 کی آج جو ہوئی ہے وہ سستی لگ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ سے ہم نے بچا لیا۔ جنہیں 145 کا پیٹرول مہنگا لگتا تھا اور آج 280 کا سستا لگتا ہے، ڈالر 180 کا مہنگا لگتا تھا اور آج 280 کا ڈالر مہنگا لگتا ہے۔ خزانے میں جنہیں 17 سے 22 ارب جو تھے وہ کم لگتے تھے، ڈیفالٹ لگتا تھا 6.5 پہ معیشت، آج انہیں ملک ترقی کرتا رہا۔ یہ بجٹ بنا رہے ہیں آپ کا، یہ میں آپ کو تھوڑی تمہید باندھی، یہ لوگ ذرا دیکھ لیں کون ہے۔ ٹوٹل بجٹ ہے 18 کھرب کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ ہے 18 کھرب کا، اخراجات ہے 19 کھرب کی، اور آمدنی ہے 17 کھرب۔ اب سود کی ادائیگی میں 10 کھرب چلے جائیں گے ادھر، پینشن میں چلے جائیں گے 1 کھرب، دفاعی اخراجات میں 2.2 کھرب وہاں، وہ بھی اس میں بڑھا رہے ہیں شاید، اور بجٹ کا خسارہ جی ڈی پی کا تقریباً 7%، 8.5 ارب کھرب کے قریب پہنچ رہا ہے۔ مطلب ہر طرف قرضہ ہی قرضہ، عوامی قرضہ جو 71 کھرب ہو چکا ہے، اور جو اندرونی قرضہ ہے وہ 47 کھرب ہے اس وقت۔ سود کی ادائیگیوں میں کل بجٹ کا 52% تو سیدھا آپ کا قرضے کی سود پہ چلا جائے گا، سیدھا۔ 118 ترقیاتی منصوبے انہوں نے بند کر دیے، پیچھے رہا ہی کچھ نہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے قرضوں پہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ معیشت کے حالات بہت تباہ و برباد ہیں، میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں زراعت کے حالات، معاشی حالات بتا چکا ہوں۔ وہ کسان اتحاد کے جو چیئرمین ہیں وہ بہت باتیں کر رہے ہیں ان کی، مجھے لیکن منافقت یاد آتی ہے۔ الیکشن جب 90 دنوں میں نہیں ہوا تھا تو ان دنوں میں کہتے تھے الیکشن لیٹ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے ان کا اس وقت انٹرویو کینسل کر دیا اس وجہ کہ جمہوری شخص ہی نہیں ہے۔ آج اسے چاہیے کسان ساتھ نکلے باہر آگے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہ اسی طرح کے سارے لوگ ہیں بیچ میں۔ اب معیشت کا کوئی کام حکومت دیکھیں جو نوٹنکیوں اور وارداتوں کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا۔ ابھی میڈیا میں وہ ایک نو سرباز بٹھا کے ایک نیا منجن بیچا جا رہا ہے آج کل، لوگ سوال بار بار اس پہ پوچھتے ہیں، میں آپ کو اسی لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جو بٹ کوائن کو سرکاری کرنسی کے طور پر بات کریں آپ مت لیجئے گا، یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے ریزرو میں رکھیں گے۔ بٹ کوائن دنیا کے صرف 2 ممالک میں چلتا ہے، ایک ایل سلواڈور میں جو 2021 سے انہوں نے قانونی کرنسی میں، وہ بھی اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، دوسرا سینٹرل افریقن ریپبلک ہے، اس کا شاید آپ کو نام بھی نہ پتا ہو۔ دنیا بھر میں خزانوں میں اسٹیٹ بینک، سینٹرل بینک میں ریزرو جو رکھے جاتے ہیں وہ ڈالر، یورو یا سونا ہوتا ہے، سوائے ایل سلواڈور نے بٹ کوائن خرید کے رکھے تھے، اور وہ بھی اب نہیں رکھا کیونکہ اس کی قیمت اتنی جلدی اوپر نیچے جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ریزرو ختم ہو سکتے ہیں، یا چند ممالک نے پابندیوں سے بچنے کے لیے ایران، روس، انہوں نے شمالی کوریا استعمال کرتے ہیں، باقی ساری واردات ہے اس کے لیے تو یہ بٹ کوائن مائننگ کر رہے ہیں نا، بجلی درکار، وہ قزاقستان ہو، روس ہو، ایران ہو، وہاں تو سستی بجلی لاگت ہے، یہاں تو بٹ کوائن مائننگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنے بڑے سیٹ اپ کے لیے کم از کم 5 ارب ڈالر چاہیے ہر مہینہ، اس کو چلانے کے لیے بجلی کو 50 ملین ڈالر چاہیے۔ یہ آئی ایم ایف کا قرضہ یا دوست ممالک سے بھیک مانگ کے اور ریزرو میں پیسے پڑے میں کہاں سے، جو گندم، چینی، آٹا خریدنے کا کوئی مسئلہ نہیں، بٹ کوائن ایک بھی نہیں خرید سکتے، اور یہ عوام سے کہہ رہے ہیں پیسے جمع کریں، نہ کرے بھائی، عوام یہ قبضہ کر لیں گے آپ کے پیسوں پہ۔ اے ٹی ایم سے ابھی 1 لاکھ نکالنے پہ 1200 روپے ٹیکس لگا دی ہے، اب تو لوگ بینکوں میں نہیں جمع کروائیں گے، وہ بٹ کوائن کہاں سے خریدیں گے؟ یہ وہی منجن ہے جو زراعت کا، چلغوزوں کا، گرین انقلاب کا، SIFC کا، معدنی بل کا بیچتے رہے، تو اس پہ زیادہ توجہ نہ دیں۔
اس سے دور رہیں۔ آخر میں حکومتی تیاریاں 27ویں ترمیم کی، وکلاء کے اندر بھی رجیم چینج، اور رحمان شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، ججز کی روٹیشن پہ بات کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں، حالانکہ حکومت کی طرف سے کوئی مسودہ نہیں آیا، کوئی اعلان نہیں ہے، لیکن یہ پہلے رجیم چینج اپنا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بھی مزید خبریں ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔